الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے قضیہ کی ابتدائی دو قسمیں پڑھی تھیں، شرطیہ، حملیہ۔ آج والے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مصنف نے ان دونوں کی ایک اور بھی قسم بیان کی ہے، ایک اور بھی تعریف بیان کی ہے۔ قسم نے ایک اور بھی تعریف بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شرطیہ وہ ہوتا ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف کھلے۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہوتا ہے کہ جو دو قضیوں کی طرف کھلے، جیسے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود۔ اب جب ان میں سے ادوات کو یعنی جو حروف استعمال کیے گئے ان کو جب ہم ہٹا دیں گے، ان کانا کو ہٹا دیں گے، ان کو ایسے افا کو ہٹا دیں گے فندار میں، تو باقی بات جائے گا کانت الشمس طالعہ النہار موجود۔ تو یہ دو قضیے ہیں، تو جو قضیہ دو قضیوں کی طرف کھلے جب اس میں یہ والی چیز پائی جائے تو اس وقت ہم اس کو بول دیں گے قضیہ شرطیہ۔ اور جب وہ دو قضیے نہیں بلکہ ایک قضیہ ایک مفرد یا فقط دو مفردوں کی طرف کھلے گا نا، اس وقت ہم اس کو بول دیں گے قضیہ حملیہ۔ دو مفرد ہوں یا ایک قضیہ اور ایک جو ہے وہ مفرد ہو، جب اس کی طرف کھلے گا تو اس وقت اس کو بول دیں گے قضیہ حملیہ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے زید ہوا قائم، زید ہوا قائم۔ اب یہاں پہ زید ایک علیحدہ ہے، قائم ایک علیحدہ، ہوا کو ہٹا دیں گے تو اب یہ دو مفردوں کی طرف ایک قضیہ کھل گیا، اس وقت اس کو بول دیں گے قضیہ حملیہ۔ یا یہ ایک مفرد ایک قضیہ کی طرف کھلے گا، اس وقت اس کو بول دیں گے قضیہ حملیہ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے زید ابوہ قائم، زید اس کا والد کھڑا ہے، اس کا باپ کھڑا ہے۔ اب یہاں پہ زید ایک علیحدہ ہے اور ابوہ قائم ایک علیحدہ ہے، تو اس لحاظ سے ایک قضیہ اور ایک مفرد یہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ابوہ قائم ایک قضیہ ہو گیا، زید جو ہے وہ ایک مفرد ہو گیا۔ تو جب بھی قضیہ دو مفردوں یا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف کھلے گا اس وقت اس کو بول دیں گے قضیہ حملیہ، اور جب کوئی قضیہ دو قضیوں کی طرف آگے کھلے گا اس وقت اس کو بول دیں گے قضیہ شرطیہ۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کھولنے کا؟ جب ہم ادوات کو بیچ میں سے نکال دیں گے اس وقت جب وہ جا کے ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کو کتاب سے دیکھتے ہیں۔ وقیلہ ایک قول یہ ہے کہ الشرطیۃ ما ينحل الی قضیتین، شرطیہ وہ ہے جو کھلے دو قضیوں کی طرف کا قولینا، جیسے ہمارا یہ قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، جیسے جب طلوع شمس ہوگا، جب شمس طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ ولیس البتہ اذا کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود، ولیس البتہ یقیناً ایسا نہیں ہے، کیسا؟ کہ جب شمس طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ فَإِذَا حُذِفَ الْأَدْوَاتُ بَقِيَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ موجود۔ کہتے ہیں کہ جب ادوات کو حذف کر دیا جائے گا تو باقی بات جائے گا الشمس طالعہ والنہار موجود، یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہیں؟ دونوں قضیے بن جائیں گے۔ والحملیۃ ما لا ينحل الی قضیتین، قضیہ حملیہ وہ جو دو قضیوں کی طرف نہ کھلے، بل ينحل اما الی مفردین، بلکہ وہ کھلے یا تو دو مفردوں کی طرف کا قول کا زید ہوا قائم، جیسے تمہارا یہ قول زید وہ کھڑا ہے۔ فإنک اذا حذفت رابطۃ اعنی ہوا بقی زید قائم وہما مفردان، کہتے ہیں اس لیے کہ جب تو رابطہ یعنی ہوا کو ہٹا دے گا، حذف کر دے گا تو باقی بات جائے گا زید قائم، اور وہ دونوں مفرد ہیں۔ وَإِمَّا إِلَى مُفْرَدٍ وَقَضِيَةٍ، یا وہ کھلے ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف، کما فی قولک، جیسے تمہارے قول زید ابوہ قائم میں۔ فَإِذَا حَلَّلْتَهُ، اس لیے کہ جب تو اس کو کھول لے گا تو باقیہ زید وَهُوَ مُفْرَدٌ وَأَبُوهُ قَائِمٌ وَهُوَ قَضِيَةٌ، باقی بات جائے گا زید وہ مفرد ہے اور ابوہ قائم بات جائے گا وہ کیا ہے؟ قضیہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قضیہ حملیہ شرطیہ کی ایک دوسری بھی وضاحت مصنف نے بیان کی ہے کہ جب دو قضیوں کی طرف کھلے گا اس وقت اس کو شرطیہ کہہ دیں گے، جب دو مفرد یا ایک مفرد ایک قضیہ کی طرف کھلے گا اس وقت اس کو قضیہ حملیہ کہہ دیں گے۔ کل والے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مصنف نے قضیہ حملیہ کی جو دو اقسام کو بیان کی ہے وہ کون کون سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔